نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، 26 آئینی ترمیم جو پارلیمنٹ نے پاس کی تھی اس کے آفٹر شاکس اور رزلٹ آنا شروع ہو چکے ہیں، اور وزیر اعظم پاکستان نے ججوں کو سپرسیڈ کر کے جسٹس امین الدین کو آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیا ہے، اور حکومت یہی چاہتی تھی کہ وہ عدالت کو اپنے قبضے میں کرے۔ اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جن پر کرپشن کے الزام ہیں، جو چور ہیں، جو ڈاکو ہیں، اور 300 400 ارب کے کیس ہیں، اب یہ ملک کو اس کو خوش قسمتی کہہ لیں یا بدقسمتی کہہ لیں، یعنی وہ جج نامزد کریں گے کہ ہمارا کرپشن کا کیس فلاں جج سنے گا۔ اور یہ بڑے عرصے سے خواہش تھی سیاستدانوں کی کہ جس طرح وہ ملک کو انہوں نے گروی رکھ دیا، پی آئی اے بیچنا چاہ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ جج رکاوٹ بنتے تھے، اور وہ ظاہر ہے اسلام کے حوالے سے نہ صحیح لیکن بہت سارے جج ملکی حوالے سے بہرحال فکر مند تھے، تو وہ سیاستدان چاہتے تھے کہ اگر ہم ملک کو بیچنا چاہیں اور ہم سارے اثاثے بیچنا چاہیں تو کوئی جج جو ہے وہ اس پر قدغن نہ لگا سکے۔ یہ تاریخ بہت دیر سے شروع ہوئی تھی، اور سیاستدانوں کو یہ خواہش تھی جب سے افتخار چودھری نے احتجاج شروع کیا تھا اور ریکوڈیک منصوبے پر سو موٹو ایکشن لیا تھا، یہ تاریخ اس وقت سے یہ شروع تھی۔ سیاستدان اس وقت سے یہ چاہتے تھے کہ عدلیہ ہمارے گھر کی لونڈی بن کے رہے، اور اسی طرح پاک فوج کا جو ادارہ ہے سیاستدان چاہتے ہیں وہ بھی پنجاب پولیس بن کے ہمارے گھر کی لونڈی بنے، اور جیسے ہم کہتے ہیں اس طرح فوج بھی جو ہے وہ ہمارے قدموں کے نیچے رہے۔ اور ظاہر ہے سیاستدان ملک کا ستیہ ناش کر رہے ہیں، اور جمہوریت کے نام پر جمہوریت سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ ہمیں تو بہت عرصے سے اعتراض ہے جمہوریت پر کہ جمہوریت کوئی نظام نہیں، نظام تو اسلام کا ہے۔ صدارتی نظام اپنا لیا، پارلیمانی نظام اپنا لیا، مارشل لا دیکھ لیا، اور بہت سارے جمہوری نظاموں کو اندر کھاتے دیکھ لیا، لیکن 75 سالوں میں ملک جو ہے وہ بگڑتا چلا گیا۔ لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ انگلینڈ کی جمہوریت انگلینڈ میں قابل عمل ہے، وہاں وہ جمہوریت ترقی کر رہی ہے، اور یہاں جمہوریت نقصان دہ ہے۔ امریکی جمہوریت امریکہ میں قابل عمل ہے، اور یہاں وہ نقصان دہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے سیاستدان غیروں کا مہرہ بن کے تو وہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے سیاستدانوں نے مذہبی جماعتوں کو کریش کیا۔ میں پورے شرح صدر کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سیاستدانوں نے پوری ملی بھگت کے ساتھ مذہبی جماعتوں کو، مذہبی تنظیموں کو کریش کیا، ان کی جو ہے وہ اساسیت کو ختم کیا، لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کی۔ میڈیا پرسنز نے بھی اس میں پورا کام کیا، اور آپ دیکھ لیں کہ پی ڈی ایم میں سب نے مانا، نواز شریف نے مانا، شہباز شریف نے مانا، آصف علی زرداری نے مانا، بلاول بھٹو نے مانا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کہ تمہیں صدر بنائیں گے۔ لیکن جب حکومت فلاپ ہو گئی، تبدیل ہو گئی، پی ڈی ایم کی حکومت آ گئی اور عمران خان کی حکومت چلی گئی، تو جس پی ڈی ایم کے سربراہ کی وجہ سے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی، تو اسی مولانا کو آصف علی زرداری اور انہوں نے دھوکہ دے کے عمران کی دشمنی تھی عمران خان کے خلاف ہر بندے کو، یعنی عدلیہ میں جج نے عمران خان کا نام لیا ہٹا دیا، کسی آئی جی نے عمران خان کا نام لیا ہٹا دیا، کسی ایم این اے نے عمران کا نام لیا حکومت نے ہٹا دیا۔ لیکن مولانا فضل الرحمان کی دشمنی میں 3.25 سال عارف علوی کو 17 مہینے عارف علوی کو صدر برداشت کیا مولانا فضل الرحمان کی دشمنی میں۔ یہ تو تھی مذہبی سیاسی تنظیموں کو، لیکن اب حکومت بغلے بجا رہی ہے، حکومت خوش ہو رہی ہے۔ ہم نے عمران خان صاحب کو بھی یہ بات کہی تھی، قبلہ مفکر اسلام قاری محمد زوار بہادر صاحب نے ملاقات میں، کہ سیاسی جماعتوں کو سیاسی سپیس دیں، یہ ملک کے لیے فائدہ مند ہے۔
ہم تو چیخ رہے ہیں کہ مذہبی جماعتوں کو بھی آپ، جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں، اگر ان کو سپیس دے تو ملک میں افراتفری نہیں ہوگی، ملک میں ایجیٹیشن نہیں ہوگا، قوم سڑکوں پہ نہیں آئے گی۔ لیکن بات نہیں سنی گئی۔ اب مذہبی جماعتوں سے کام بڑھ چکا ہے۔ اب نون لیگ جو پہلے روتی تھی، اب نون لیگ کے ورکر جو ہیں وہ بغلے بجا رہے ہیں۔ تو ان کی خدمت میں عرض صرف اتنی ہے کہ کیا سدا شہباز شریف نہیں وزیر اعظم رہنا ہے؟ جو آپ نے ایک ہفتہ پہلے ذوالفقار علی بھٹو پہ نون لیگ کے پیجز پر اور نون لیگ کے سوشل میڈیا گروپ میں ذوالفقار علی بھٹو کی تقریر چلائی ہے کہ وہ ساری فیکٹریز قومی خزانے میں، اور ان پر نون لیگ والوں نے لکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو ملک کا غدار ہے اور یہ ملک کا دشمن ہے۔ سارے سوشل میڈیا پہ نون لیگ کے پیجز پر، واٹس ایپ گروپس پر وہ ذوالفقار علی بھٹو کی تقریر چلائی گئی کہ یہ ملک کی بربادی کا آغاز ہے۔ تو صاحب، کیا آپ نے سدا اقتدار میں رہنا ہے، یا آپ کی بھی یہ پاؤں سے کرسی سرکے کی، پاؤں سے زمین سرکے کی؟ تو جب یہ کرسی آپ کے نیچے سے سرک جائے گی تو پھر یہ سارے ہتھ کنڈے جو آج آپ استعمال کر رہے ہیں وہ آپ کا مخالف آپ کے خلاف استعمال کرے گا۔ ہم نے عمران خان صاحب کو یہی کہا تھا کہ آپ تحریک لبیک کے خلاف جو استعمال کر رہے ہیں وہ تحریک لبیک کے خلاف نہیں ہے، وہ آپ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں، وہ خود اپنا دروازہ بند کر رہے ہیں، اپنا راستہ بند کر رہے ہیں آپ۔ اور آپ دیکھیے کہ جو کچھ اس وقت حکومت میں رہ کے کیا، آج سیم ٹو سیم پی ٹی آئی ورکر پر ظلم ہو رہا ہے، پی ٹی آئی لیڈر جو ہے وہ جیل میں ہے، اور پی ٹی آئی کے ایم این ایز پریشان ہیں، پی ٹی آئی کے سینیٹرز پریشان ہیں، ان کا ورکر باہر نہیں نکل سکتا۔ نون لیگ کی حکومت بالکل وہی ہتھ کنڈے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے خلاف استعمال کر رہی ہے، اور پی ٹی آئی کو کوئی سپیس نہیں دینے کے لیے تیار۔ بلکہ مریم نواز کی تو خواہش ہے کہ عمران خان پرسوں کے بجائے آج ہی مر جائے، ہماری جان چھوٹے، یعنی وہ اتنے تنگ ہیں۔ خواہش ظاہر ہے ہر خواہش پوری تو نہیں ہوتی، موت اور زندگی کا وقت تو رب کے ہاں مقرر ہے، موت جب آنی ہے اسی وقت آنی ہے۔ کسی کی خواہش پر یا کسی کے چاہنے پر تو بندے مرتے ہوتے تو پھر ساری دنیا میں اب مر چکے ہوتے۔ ہر بندہ ہی دوسرے اپنے مخالف کے بارے میں چاہتا ہے کہ وہ دنیا سے چلا جائے۔ لیکن نون لیگ کو سوچنا چاہیے کہ کیا سدا نون لیگ نے اقتدار میں رہنا ہے؟ جب عدلیہ ان کے گھر کی لونڈی ہے، فوج کا جو ہے وہ ادارہ وہ تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہے، باقی اداروں کی تو سیل خیر ماشاءاللہ منڈی لگی ہوئی ہے نا، پی آئی او، سٹیل مل ہو، باقی جتنے بھی ادارے ہیں وہ تو جناب وزراء پریس کانفرنس میں مطلب بے شرمی کی بھی حد ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا کہ دیکھیں، اگر آپ کے گھر میں کوئی آدمی آئے، آپ کا سربراہ، آپ کا والد، آپ کا بڑا بھائی جو گھر کو چلا رہا ہو، اور وہ یہ آ کے کہے کہ میں نے گھر کے بیڈ کی سیل لگا دی ہے اور الحمدللہ ہم نے گھر کا بیڈ بیچ دیا ہے، تو یہ خوشخبری ہے۔ اگلے دن وہ آئے اور وہ کہے کہ جناب مکان کا جو اوپر والا کمرہ ہے، میں مبارک دیتا ہوں آپ کو کہ مکان کا اوپر والا کمرہ بھی میں نے بیچ دیا ہے۔ اگلے دن وہ آئے اور وہ کہے جو گھر میں رضائیاں اور کمبل پڑے ہیں وہ میں نے بیچ دیے ہیں، تو گھر والے پریشان ہو جائیں گے، وہ کہیں گے بھئی تم نے بیڈ بھی بیچا، کمبل بھی بیچے، رضائیاں بھی بیچی، اوپر والا کمرہ بھی بیچ دیا، تو کمینے یہ خوشخبری دے رہا ہے یا یہ بری خبر ہمیں سنا رہا ہے؟ گھر میں باپ کرے تو شرمندگی ہے، بھائی کرے تو شرمندگی ہے، ماں کرے تو شرمندگی ہے، لیکن اتنی ڈٹائی کے ساتھ نون لیگ کے وزیر وزراء اور وزیر اعظم صاحب یہ بتاتے ہیں، ہم قوم کو خوشخبری دیتے ہیں کہ ہم پی آئی اے بیچ رہے ہیں، ہم قوم کو خوشخبری دیتے ہیں ہم سٹیل مل بیچ رہے ہیں، ہم قوم کو خوشخبری دیتے ہیں ہم نے موٹر وے گروی رکھ دیا ہے۔ او بھائی، یہ کوئی ملک تمہیں جو جہیز میں ملا ہے؟ بھائی تم مطلب موٹر وے کو گروی رکھ رہے ہو، پی آئی اے کو بیچ رہے ہو، سب کچھ مطلب کہ جی نشکاری کر رہے ہو، سکول تم نے بند کر دیے ہیں، تو کیا یہ ملک یہ چلتا ہے؟ یعنی گھر چلائیں تو جاتی کمرہ کیوں نہیں بیچتے؟ مریم نواز صاحبہ یہ کیوں نہیں اعلان کرتی کہ جو 1700 کنال کا محل ہے الحمدللہ ہم نے اس میں سے 300 کنال آصف علی زرداری کو بیچ دیا، گفٹ ہی دے دیں، کو ہمیں پتہ بھی تو چلے نا کہ یہ خوشخبریاں ہوتی ہیں۔ بلاول بھٹو یہ کیوں نہیں اعلان کرتا کہ الحمدللہ بیریا ٹاؤن کا بلاول ہاؤس 300 کنال میں سے 50 کنال میں نے اپنی آپی مریم نواز کو گفٹ کر دیا ہے؟
بھائی تم اپنے گھر تو نہیں بیچتے، ملک کو بیچ رہے ہو، اور قوم کو جو ہے وہ بدھو بنا کے کہہ رہے جی یہ خوشخبری ہے آپ کے لیے، یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اور یہ سپیس اگر آپ نہیں دو گے تو کل تم خود پچھتاؤ گے۔ ہم تمہیں وارننگ دے رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارا وقت بھی آنے والا ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ جو ہے وہ غالب حکمت والا ہے، اللہ انتقام لینے والا ہے، رب کی لاٹھی بے آواز ہے، اور یہ جو تم ظلم کر رہے ہو یہ ظلم تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ تو ظاہر ہے پھر ظلم اتنا ہی کرو جتنا خود بھگت سکتے ہو۔